حنفی بریلوی مسلک کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس میں استاد الحدیث اور مفتی کے منصب پر جو شخصیت فائز ہے، استاد العلماء علامہ مولانا مفتی محمد شمس الہدا صاحب مصباحی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نہ صرف تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ عالم دین کا جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے عالم دین جو یہاں پہ رہ کر حدیث پاک کا مجموعہ موطا امام محمد، جو حضرت امام محمد شیبانی، محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو حنفی فقہ کے بڑی مشہور امام اور محدث ہیں، ان کی کتاب کی عربی میں شرح تحریر فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنا وقت یہاں تشریف فرما ہے تو حدیث پاک کی شرح لکھنے کا کام کئی سینکڑوں صفحات وہ لکھ چکے ہیں عربی میں، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا قیمتی وقت ہے ان کا، کہ تحقیق میں، تدقیق میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں۔ ایسی شخصیات کا وقت جو ہے اس کا قیمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بڑی کانفرنس کو انہوں نے آج نوازا اور مقتدر حاضرین کو انہوں نے احادیث نبویہ کی روشنی میں قیمتی موتی پیش کیے ہیں صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمایا۔ بہت کرم فرمایا انہوں نے، لطف فرمایا، قدم رنجا کیا، شاد کیا، مہرباں آپ کا احسان ہمارے سر پر۔ اس دور میں ایسے صحیح العقیدہ علماء کرام جو صحیح اہل سنت و جماعت، صحیح العقیدہ عالم دین، یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں ایسے بڑے محقق مل جاتے ہیں جو بات تو کرتے ہیں لیکن وہ اس بات کا پچھلی صدیوں میں تحقیق ہوتی جائے جو پہلے گزر گئی ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نئی بات لائے ہیں۔ نئی بات کرنے والا سبیل المؤمنین کا متبع نہیں ہوتا، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس طرح کی نئی باتیں کریں کہ پچھلی صدیوں میں جن کی تصدیق ہی نہ ہو سکے، ایسا شخص دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا؟ وہ خود جہنم کا ایندھن ہے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو ہمیں ایسی نئی تحقیقات کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جب بات کریں تو ہر صدی کے روشن ستارے، ائمہ، محققین اور مجددین امت کے اقوال عالیہ، ان کے ہر قول کی تصدیق کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے اقدام عالیہ تک پہنچ جائے۔ یہی اس امت کے لیے بہتری ہے، اور یہی اس امت کا مقصد ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت نے حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المسلمین، جامع آیات قرآنیہ، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے ہی عالمانہ وقار کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تقریر فرمائی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ ایک رسم ہے کہ نام اگر لکھا ہوا ہے یا کہتے ہیں بھئی یہ صدر ہیں تو ان کو گفتگو کرنی چاہیے، اسی لیے اس رسم کے تحت میں آ کے بیٹھ گیا، ورنہ اتنی جامع تقریر ہو چکی، اب اس پر کسی مزید لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ لہذا میں وقت کو اور آپ کے قیمتی وقت کو، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے، علماء کا اور انداز سے قیمتی ہے، آپ کا دوسرے انداز سے قیمتی ہے، کیونکہ آپ حضرات بھی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو کاروبار کے لیے، دفتروں کے لیے یہاں وقت کی بڑی قدر ہے۔ اگر کوئی آدمی کام کرنے والا بیٹھا ہو تو ایک منٹ اپنا جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اور کاؤنٹ کرتا ہے،
کہ کتنا میرا وقت جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات، بڑا دعویٰ نہیں کرتا میں اہل سنت و جماعت علماء کا، مشائخ کی جوتیوں کا میں خادم ہوں، اٹھانے والا ہوں، اور اس کو بھی اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دوسرا وقت آپ 5 منٹ 10 منٹ کوئی بھی کام کریں، کوئی جاب اٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، تو اس کے بعد آپ فوراً گن لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں حاصل ہو گئے، اس وقت کی اتنی قیمت ہمیں وصول ہو گئی۔ یہ جب سے آپ بیٹھے ہیں یہ بھی لکھ لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور جس ہستی کے حوالے سے بیٹھے ہیں وہ صرف اجرت دینے والے نہیں ہیں، ایسے میں میٹر لگا ہوا ہے اور اتنے پیسے بن گئے، اس طرح دینے والے نہیں ہیں، وہ بے حساب دینے والے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے۔ اور یہ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ بے شک اس ٹائم کو لکھ لینا، لیکن ایک دن آئے گا یوم جزا جس دن بڑی ضرورت پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑی ضرورت ہے، ہماری بڑی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے جی، اس بل کے لیے، اس بل کے لیے، اس بل کے لیے۔ اس دن جن جن بلوں کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ادائیگی کے لیے کوئی انویسٹر کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور کوئی آپ کو کسٹمر نہیں ملے گا، اس دن یہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم بیٹھتے بھی ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی کے بڑے بل ہوں گے جو یہ چکانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بڑے مضبوط سہارے ہیں ہمارے لیے یہ۔ اور خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ مثال حدیث پاک سے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع، وہ کہتے ہیں کہ نعمان کا ذکر وہ تو کستوری کی طرح ہے، وہ اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ بات کرو تو دوسری دفعہ بات کرو تو طبیعتیں اکتا جائے نا، فرمایا ان کا ذکر تو کستوری کی طرح ہے کہ اس کو جتنا گھسا جاتا ہے، یعنی جتنا اس کو رگڑا جائے، ملا جائے اور گھسا جائے، اتنی ہی اس کی خوشبو زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کا یہ حوالہ بڑا مضبوط ہے، اور ہمارے محدثین نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا، ابھی حضرت نے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جیش عسرہ یعنی لشکر تبوک، تبوک کے لیے جو جیش، جو لشکر حضور نے تیار کیا، اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اور کہ اس کے لیے کون ہے جو تبوک کے لشکر کو تیار کرے، اس کو سامان فراہم کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ تک آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اعلان کرتے گئے۔ اسی طرح جب آپ نے بیر روما خریدا تب بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اس صورت میں سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اور 70,000 درہم دے کے اس کنویں کو خریدا وہ حضرت عثمان ذو النورین۔ بقیع شریف کی خریداری کا وقت ہو، مسجد نبوی شریف کی توسیع کا وقت ہو، اور اصحاب صفہ کے لیے ہمیشہ صدقات کی ضرورت پڑے، جب بھی کسی مالی قربانی کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور اتنا پیش کیا کہ مسلمانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے تھے۔ آپ اور پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جنت خریدی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی اور ان کے شارحین یہ لکھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ مرتبہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ 17 مرتبہ 17 مرتبہ جی 17 مرتبہ سمجھتے ہیں اردو کا 17 ٹائمز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت دوں گا، میں جنت دوں گا، مسلمانوں کی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ تو 17 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت خریدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
باقاعدہ اس طرح بات ہوئی، میں جنت دوں گا، یعنی یوں ہی نہیں بات